ہماری زندگی کی مراحل میں سے یہ اہم مرحلہ ہے ازدواجی زندگی، گھریلو زندگی، اہل خانہ کی زندگی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا بھی یہ ایک اہم موضوع ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر والوں کے ساتھ، اپنے بیویوں کے ساتھ کیسے زندگی گزاری، تو ہمیں ایسے ہی طریقے سے زندگی گزارنا ہے۔ حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے وقت کو 3 حصوں میں تقسیم کرتے۔ ایک حصہ اللہ کے لیے عبادت میں، دوسرا حصہ گھر والوں کے حقوق ادا کرتے تھے، ان کے ساتھ محفل، خوش طبعی کے باتیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تربیت فرماتے، اور تیسرا حصہ اپنے ذاتی ضروریات کے لیے اور آرام کے لیے۔ اور اس تیسرے حصے میں جو خاص صحابہ کرام ہوتے تھے تو وہ گھر پہ آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دینی اور دنیاوی تعلیمات فراہم کرتے تھے۔ دینی اور دنیاوی تعلیمات سے مراد یہ سے نہیں کہ وہ انگلش سکھاتے تھے، یعنی دینی اور دنیاوی اہم اصول، زندگی کے اہم اصول سے باخبر فرماتے تھے۔ اخلاقیات، عبادات، معاملات، تجارت، لین دین وغیرہ کے طریقے سکھاتے تھے۔ یہ تیسرے حصے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو فرماتے ہیں کہ بھئی جو لوگ کسی عذر کی وجہ سے میرے پاس نہیں آ سکتے اور میرے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے، مجھے وقت نہیں دے سکتے، کسی عذر کی وجہ سے یا شرم و حیا کی وجہ سے، بعض اوقات ہمارے لوگوں میں بھی ایسے ہوتے ہیں کہ استاذ کے سامنے وہ شرم و حیا کی وجہ سے، ادب کی وجہ سے نہیں آ سکتے، ان کے دل میں کچھ ادب ہوتا ہے، ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تک یہ تعلیمات پہنچانا آپ کی ذمہ داری ہے۔ تو حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں اپنے بیویوں کے ساتھ، جو ہمارے مائیں ہیں امہات المومنین، ان کے ساتھ خوش طبعی کی باتیں بھی فرماتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ناز بھی برداشت کرتے تھے۔ ہم تو کہتے ہیں کہ جب گھر میں داخل ہو تو کبھی برتن توڑو، کبھی کسی کو لات مارو، کبھی یہ کرو، اور بیوی کو ڈراؤ۔ ایسے نہیں ہوتے، ایسے زندگی نہیں گزر سکتے۔ اور حضرات ناراض نہیں ہونا، ہمارے بعض بڑے ایسے ہوتے ہیں کہ اگر اپنا بیٹا اور اپنی بہو وہ بیوی کے ساتھ خوش طبعی کی اگر بات کریں یا ہنسے یا مذاق کریں، مسوئے دادا زمانے دا بے غیرت ہے بورا من کو صالح کالا و سارا خبر انہیں میں کریں۔ یہ کوئی انسانیت ہے؟ یہ کوئی انسانیت ہے؟ کوئی طریقہ ہے کہ 40 سال تم نے بات نہیں کی، 8 بچے تم نے اس سے جنا ہے، اور بولتے ہم نے تو 40 سال اس کے ساتھ بات نہیں کی، آج کا کہ یہ بے غیرت ایسے ہوتی، اس میں شرم و حیا نہیں۔ تو یہ سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیوی کے منہ میں لقمہ بھی دیا۔ یہ محبت ہے، بیوی محبت کی چیز ہے، اور یہ محبت کے لیے کیا جاتا ہے، یہ گھر کی آبادی کے لیے کیا جاتا ہے، گھر اجاڑنے کے لیے نہیں۔ یہ محبت کی چیز ہے۔ وہ آپ کے لیے گھر سجاتی ہے، وہ آپ کے کپڑے دھوتے ہیں، وہ آپ کے کپڑے آپ کو استری کر کے لٹکا کے دیتی ہیں، وہ آپ کے لیے برتن دھوتے ہیں، وہ آپ کے لیے کھانا تیار کر کے رکھ دیتے ہیں دسترخوان پر۔ کتنا خدمت ہے۔ اور خاص کر رمضان میں ہم لوگ دسترخوان پر بیٹھ کر اکثر گڑبڑ شروع ہوتی، تم نے نمک کم ڈالا ہے، تم نے مرچی زیادہ ڈالا ہے، تم نے یہ کیا، تم نے اس کا روزہ نہیں، یہ صرف روزہ آپ کا ہے۔ آپ کی ایک ملازمت ہے، ایک نوکری ہے، آپ کا ایک کام ہے، وہ 20 کام آپ کے لیے کرتے ہیں، وہ آپ کے 20 خدمت کرتے ہیں، ان کی خدمات آپ سے زیادہ ہے۔ تو حضرات یہ گھر میں زندگی، دیکھیں انسان کی زندگی کا پتہ تب چلتا ہے باہر سے نہیں۔ باہر بہت سارے لوگ ایسے لباس پہن کر کہ شرافت والا، عزت والا نظر آتا ہے، لیکن اس کی شرافت کا، اس کی عزت کا اور اس کے عظمت کا پتہ گھر سے چلے گا۔ اس کا گھر کی زندگی، گھریلو زندگی کیسا ہے،
اور پھر اس کے لیے، اس کے حصول کے لیے، اس علم کے حصول کے لیے کہ یہ آدمی گھر میں کیسا ہے، گھر والوں کا آپ کے ساتھ تعاون اس میں لازمی ہے کہ اس کے گھر والے اہل و عیال میں سے کوئی یہ کہے کہ گھر میں تو اس کا حالات یہ ہے، اس کی زندگی ہم کو جینا آرام کیا، ہمارا جینا تو اس نے آرام کیا، اور باہر پرشتہ ہے۔ تو انسان کی اصلیت کا پتہ اس کے گھر سے چلتا ہے۔ اس لیے ہمارے پشتوں میں ہمارے بڑے کہتے تھے کہ بھائی ایسے کسی کو اچھا برا نہیں کہو، آپ نے اس کے ساتھ سفر کیا ہے، آپ کا اس کے ساتھ پڑوس رہا ہے، آپ نے اس کے ساتھ کوئی معاملہ کیا ہے۔ صرف داڑھی رکھنے سے کوئی اچھا نہیں بن سکتا، صرف نماز پڑھنے سے کوئی اچھا نہیں بن سکتا، یہ تو اپنے لیے کام ہے۔ بعض نمازی ایسے ہوتے ہیں زبان سے کہ وہ جاہل بھی، بغیر بے نمازی بھی ایسے نہیں ہوتا ہے۔ معاملات میں بعض داڑھی والے ایسے ہوتے ہیں کہ لوگ کیا کہتے ہیں، داڑھی والے کی دکان سے بچو، حاجی صاحب کی دکان سے بچو، یہ کیوں بولتے ہیں؟ ہمارے اندر خرابی ہے نا، ہمارے اندر گڑبڑ ہے۔ تو حضرات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی امہات المؤمنین سے ہمارے سامنے آئے، ہمارے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح اللہ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ تو اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا زندگی گھر والوں میں اپنی تعلیمات، عبادات، معاملات، اخلاقیات، سب کچھ ایسے منتقل کیا کہ ازواج مطہرات بھی دنیا کی ماں اور بہنوں کے لیے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ازواج مطہرات کی زندگی ہمارے ماں، باپ، بہنوں اور بیٹیوں کے لیے بھی اسوہ حسنہ ہے، اسوہ حسنہ ہے کہ خاون کے ساتھ کیسے زندگی گزارنا ہے اور خاون کا بیوی کے ساتھ کیسے زندگی گزارنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا طریقہ کار۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، تو ایک عورت کی بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ فلانی عورت وہ ٹکنی ہے، یعنی اس کا قد چھوٹا ہے، اس کا قد چھوٹا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ، آپ نے ایسی بات کہی کہ اگر یہ بات سمندر میں ڈال دیا جائے تو اس کی کڑوا پن سے سمندر بھی تلخ ہو جائے گی۔ یہ غیبت سے بچنے کی ترغیب ہے، الغیبت اشد من الزنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح ترغیب دی۔ ایک مرتبہ ایک یہودی آیا اور یہودی نے شرارت کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام کیا، السلام علیکم۔ سلام بری موت کو بھی کہتے ہیں، موت کو کہ تیرے لیے موت ہو، اور سام بیماری کو بھی کہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام کیا کہ السلام علیکم۔ رسول اللہ نے فرمایا وعلیکم السلام۔ حضرت عائشہ قریب تھی، اس نے سنا۔ حضرت عائشہ نے فرمایا علیک السلام واللعنہ، تم پر سلام ہو اور لعنت بھی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ، نرمی کرو، سختی نہیں۔ جس چیز سے نرمی اٹھا لی جاتی ہے اس کی خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے۔ فرمایا میں نے اس کو جواب دیا اور میری دعا قبول ہو جائے گی، اس کی تو نہیں۔ یہودی نے جو مجھے بد دعا کی اس کی دعا تو قبول نہیں ہوگی میرے حق میں، اور میں نے اس کے جو جواب میں دیا تو میری دعا تو قبول ہو جائے گی۔ اور عائشہ کو کیا فرمایا کہ زیادتی نہیں کرنی۔ اس نے سام صرف کہا علیک السلام، اور آپ نے دوسرا لفظ بھی کہا کہ واللعن، تم پر لعنت۔ تو حضرات یہ ترغیب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیویوں کی ترغیب فرماتے تھے، اور ناز بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیویوں کی برداشت کرتے تھے۔ ناز بھی، نخرے بھی برداشت کرنا پڑے گا، یہ بھی سنت ہے۔ یہ نہیں، یہ کوئی بہادری نہیں کہ میرے سامنے تو میری بیوی بالکل آنکھیں نہیں اٹھا سکتی، بات نہیں کر سکتی، یہ کوئی بدمعاشی، یہ کوئی بہادری نہیں۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حجرہ میں بیٹھی ہیں، تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امہات المومنین میں سے ہیں، انہوں نے کچھ اچھا کھانا تیار کیا ہوگا، کوئی اچھی چیز تیار کی ہوگی، تو حضرت عائشہ کے حجرہ میں بھیجی رسول اللہ کے لیے، تو خادم لے گئے، تو حضرت عائشہ نے غصہ ہو کر خادم کے ہاتھ کو ایسے مارا اور وہ رکابی پلیٹ گر گئی، ٹوٹ گئی، تو جو اس میں تھا جو کچھ وہ بھی نیچے زمین پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور فرمایا کہ تیری ماں غصے میں ہے، وہ رکابی ٹوٹی، اور فرمایا اے عائشہ آپ کو دوسرا رکابی دینے پڑے گی اس کے بدلے میں، آپ نے اس کے برتن کو ٹوٹا تھوڑا، اس کے بدلے میں آپ کو برتن دینے پڑے گی۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیوی کے ناز بھی برداشت کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھی ہیں، تو کچھ بات پر تھوڑا اس کی آواز تیز ہو گئی، جیسے غصے میں ہوتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بات چیت ہو رہی تو تھوڑا آواز اونچی ہو گئی۔ اسی اثنا میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر آ گئے، وہ تو آپ پر اپنے ماں باپ کیا پورا دنیا قربان کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی عائشہ کی آواز سنی کہ وہ تھوڑا غصے کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بات کر رہے ہیں، تو اس نے مارنے کے لیے آگے بڑھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور اس کے درمیان حائل ہو گئے، تو پھر جب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہوئے فرمایا اے عائشہ میں نے تم کو اپنے والد کے مارنے سے بچا دیا۔ حضرات یہ اگر ہم ایسے محبت کے ساتھ وقت گزاریں گے تو یہی گھر ہمارے لیے دنیا میں جنت ہے، یہ دنیا کا جنت ہے، اور اگر ہم جیسے چاہتے ہیں پھر جنت نہیں بن سکتا، تو حضرات ہمارے لیے ہر کام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اس سے معلوم ہوا کہ ہم جو بھی کام کریں، مسلمان جو بھی کام کرے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق، اور اس سے یہ علم حاصل کرتے، جو بھی کام کرے اس کا علم ہم حاصل کریں، اس کو کیسے کرنا ہے، دین کی آئینے میں، سنت کی آئینے میں اس کو کیسے کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین پر استقامت کے ساتھ عمل کرنے کی اور چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔